وہ بدنصیب کون ہوتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی آیات کو سن کر گمراہ ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم کو سن کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن کریم برہان رشید میں اللہ رب العالمین نے جگہ بجگہ مثالوں کے ساتھ کلام فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں منافقوں کی 2 مثالیں ذکر کی ہیں۔ ایسے ہی مشرکین مکہ کے جو معبودان باطلہ تھے، اللہ پاک نے ان کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں سے تشبیہ دی ہے۔ تو ان لوگوں کو اعتراض ہوا کہ اللہ رب العالمین ایسی مثالیں کیسے دے سکتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسی مثالیں اللہ کی شان سے وراء الورا ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے رد میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، یعنی مچھر جسے تم انتہائی حقیر سمجھتے ہو، اس کی مثال دینے میں بھی اللہ رب العالمین حیا نہیں فرماتا، اور اس سے بھی زیادہ ادنا چیز جسے تم سمجھتے ہو اس کی مثال دینے میں بھی اللہ رب العالمین حیا نہیں فرماتا۔ لہذا تمہارا یہ سوچنا کہ اللہ رب العالمین ایسی مثالیں نہیں دے سکتا تو یہ تمہاری سوچ ہے۔ تم اپنی سوچ سے اللہ رب العالمین کے لیے معیار مقرر نہیں کر سکتے۔ اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جس چیز سے چاہے مثال بیان فرمائے۔ لہذا قرآن کریم کی مثالوں پر مبنی آیات سننے کے بعد لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلے گروہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اور دوسرے گروہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین ایسی مثالیں بیان نہیں کر سکتا۔ معاذ اللہ، یوں یہ قرآن کریم میں شک کر رہے تھے، اور اس شک کے ساتھ اور کفر میں بڑھ رہے تھے، یعنی ان مثالوں کو سن کر وہ مزید گمراہ ہو رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ بھتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بھتیروں کو ہدایت فرماتا ہے۔ یعنی یہ مثالیں بہت سے لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہیں، انہیں سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ تسلیم کر لیتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ان پر اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں اور اس میں شک کرنے لگ جاتے ہیں، اس کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ بدنصیب کون ہوتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی آیات کو سن کر گمراہ ہو جاتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں، یعنی قرآن کریم کی آیات کو سن کر فاسقین گمراہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں جو فرمایا کہ اللہ انہیں گمراہ کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل بے قصور ہوتے ہیں، ان کا اپنا اختیار ہی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ان کے اختیار اور ان کے ارادے اور ان کی مرضی کے برعکس ان پر گمراہی کو مسلط کر دیتا ہے، نہیں، بلکہ ان کے گمراہ ہونے میں ان کا پورا ہاتھ ہوتا ہے، ان کا پورا کردار ہوتا ہے۔ وہ کیا کردار ہے؟ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد۔ اب اس عہد سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ عہد ہے جو گزشتہ آسمانی کتابوں میں اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں تو ان پر ایمان لانا، ان کے دین کو قبول کرنا۔ اور ایک عہد وہ بھی ہے کہ جس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں، کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا تھا۔ تو وہ جو اس عہد کو توڑتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، دین اسلام کو نہیں مانتے، تو ان کا ایک کردار یہ ہے کہ وہ حق اللہ کی رعایت نہیں کرتے۔ اور ان کے اندر مزید کیا بات ہے؟ ارشاد فرماتا ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا۔ اللہ پاک نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، وہ رشتوں کو توڑتے ہیں۔ تو حق اللہ کے چور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حق العباد کے بھی چور ہیں، حقوق العباد بھی وہ ادا نہیں کرتے۔ اور مزید ان کا کیا کردار ہے؟ فرمایا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی ان کی طبیعتوں میں شر ہے، وہ شر پسندی کرتے ہیں۔ تو جو شر پسندی کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرنے والے، لوگوں کے حقوق غصب کرنے والے، اس طبیعت کے مالک جو شر کو پسند کرتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں، فساد زمین میں پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم کو سن کر گمراہ ہو جاتے ہیں، قرآن کریم کی مثالوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ فرمایا، اولئک ھم الخاسرون، وہی نقصان میں ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے نقصان و خسران سے ہمیں، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔